بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 160 ہے، اور اس سبق میں مثلا جنس النزاع بین المدیون والدائن کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِذَا طَالَبَ الْمُحِيلُ سے لے کر عن قرض جر نفعا تک ہوگی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وَإِذَا طَالَبَ الْمُحِيلُ المحتال له بما أحاله به فقال إنما أحلتك لتقبضه لي، وقال المحتال له لا بل أحلتني بدين كان لي عليك، فالقول قول المحيل لأن المحتال له يدعي عليه الدين وهو ينكر، ولفظة الحوالة مستعملة في الوكالة فيكون القول قوله مع يمينه۔ اور جب محیل نے محتال لہو سے اس مال کا مطالبہ کیا جو اس کے لیے حوالہ کیا تھا، پس کہا کہ میں نے آپ کو حوالہ کیا تھا تاکہ آپ میرے لیے قبضہ کریں، اور محتال لہو نے کہا کہ نہیں، بلکہ اس دین کے عوض آپ نے حوالہ کیا تھا کہ جو میرا آپ کی ذمہ ہے، تو محیل کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ محتال لہو اس پر دین کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ انکار کرتا ہے، اور حوالہ کا لفظ وکالہ میں مستعمل ہے، لہذا اس کا قول مع الیمین معتبر ہوگا۔ وَإِذَا طَالَبَ الْمُحِيلُ الْمُحْتَالَ لَهُ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ محیل کی ذمہ مثلا 1000 روپے قرض تھا، وہ زید پر حوالہ کیا، زید نے ادائیگی کی، تو ادائیگی کے بعد محیل محتال لہو سے کہتا ہے کہ 1000 روپے جو آپ نے وصول کیے یہ مجھے آپ دے دیں، کیونکہ میں نے وہ دین آپ پر اس لیے حوالہ کیا تھا تاکہ آپ میرے لیے قبضہ کریں۔ محتال لہو کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ اس دین کے عوض آپ نے حوالہ کیا تھا کہ جو میرا آپ کے ذمے ہے۔ ابھی محیل اور محتال لہو کے مابین اختلاف ہوا تو کس کا قول معتبر ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ محتال لہو چونکہ محیل پر دین کا دعویٰ کرتا ہے کہ آپ کے ذمہ میرا دین ہے، تو مدعی سے بینہ طلب کیا جائے گا کہ آپ بینہ پیش کریں کہ محیل کی ذمہ آپ کا دین ہے۔ اگر بینہ پیش کر دیا تو محیل کا مطالبہ باطل ہو جائے گا اور وہ 1000 محتال لہو کے ہو جائیں گے، اور اگر بینہ سے وہ عاجز ہوا تو محیل سے قسم کا مطالبہ ہوگا، اگر قسم اٹھا لی تو محتال لہو سے وہ 1000 وصول کر لے گا، اور اگر قسم سے انکار کیا تو محتال لہو کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا اور محیل کا جو مطالبہ تھا وہ باطل ہوگا۔ وَلَفْظَةُ الْحَوَالَةِ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْوَكَالَةِ، ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر محیل، محتال لہو اور محتال علیہ، یہ سارے الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ عقد حوالہ ہے، اور حوالہ نام ہی دین کو ایک ذمہ سے دوسرے ذمہ کی طرف منتقل کرنے کا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محتال لہو کا محیل کی ذمہ دین نہ ہو اور عقد حوالہ ہوا ہو؟ تو اس کا جواب صاحب ہدایہ نے یہ دیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ محیل نے حوالہ کا لفظ وکالہ کے لیے استعمال ہو، کیونکہ وکالت پر مجازاً حوالہ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس صورت میں چونکہ محیل وہ منکر ہے تو اسی کا قول مع الیمین معتبر ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال ومن اودع رجلا 1000 درهم وحال بها عليه آخر فهو جائز لأنه أقدر على القضاء، فإن هلكت برئ لتقيدها بها فإنه ما التزم الأداء إلا منها، بخلاف ما إذا كانت مقيدة بالمغصوب لأن الفوات إلى خلف كلا فوات، وقد تكون الحوالة مقيدة بالدين أيضا۔ اور جس شخص نے کسی کے پاس 1000 درہم بطور ودیعت رکھیں اور دوسرے کو اس پر حوالہ کیا تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ یہ ادائیگی پر زیادہ قادر ہے، پس اگر ہلاک ہوئے تو یہ بری ہو جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ مقید ہے، کیونکہ اس نے التزام نہیں کیا ہے ادائیگی کا مگر اس سے، برخلاف اس کے کہ جب حوالہ مقید ہو مغصوب کے ساتھ، اس لیے کہ نائب چھوڑ کر فوت ہونا عدم فوت کی طرح ہے، اور کبھی کبھار حوالہ دین کے ساتھ مقید بھی ہوتا ہے۔ قال ومن اودع رجلا 1000 درهم، اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے ہم حوالہ کی وہ 2 قسمیں دہراتے ہیں کہ جو اصول میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ حوالہ کی 2 قسمیں ہیں،
حوالہ مطلقہ اور حوالہ مقیدہ۔ حوالہ مطلقہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی قید نہ ہو، یعنی مطلقاً محتال علیہ کو محتال علیہ بنایا گیا ہو، محیل نے یہ نہ کہا ہو کہ اس دین کے عوض آپ محتال علیہ بن جائے کہ جو میرا آپ کے ذمہ ہے۔ اور دوسری قسم حوالہ مقیدہ کہ جو اس حق کے ساتھ مقید کیا گیا ہو کہ جو محیل کا محتال علیہ کی ذمہ ہے، چاہے وہ دین ہے اور چاہے کوئی اور حق ہے۔ ابھی آتے ہیں اصل مسئلہ سمجھنے کی طرف۔ مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کے پاس 1000 درہم بطور امانت رکھوائے اور پھر تیسرے شخص سے کہا کہ آپ فلاں شخص سے وہ 1000 وصول کر لیں کہ جو میں نے اس کے پاس بطور امانت رکھوایا ہے۔ ابھی صورت میں مودع یعنی جس نے امانت رکھوائی وہ محیل ہے، جس کے پاس رکھوائی ہے یعنی مودع وہ محتال علیہ ہے، اور قرض خواہ وہ محتال لہو ہے۔ ابھی محیل نے جو معاملہ کیا یہ معاملہ جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں محتال لہو اپنے قرض کی وصولی پر زیادہ قادر ہے، لأنه اقدر علی القضاء۔ یہاں پر ہو ضمیر یہ مودع کی طرف راجع ہیں کہ وہ چونکہ محتال علیہ ہے اور قرض کی ادائیگی پر زیادہ آسانی کے ساتھ وہ قادر ہے، لہذا اس کے جواز میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ فَإِنْ هَلَكَتْ بَرِئَ، مودع کے پاس جو 1000 بطور امانت رکھوایا گیا ہے یہ اگر ہلاک ہو جائے تو محتال علیہ یعنی مودع یہ بری ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر حوالہ ان 1000 کے ساتھ مقید تھا کہ جو مودع کے پاس بطور امانت رکھوایا گیا تھا، اور مودع نے بھی اسی میں سے ادائیگی کا التزام کیا تھا، لہذا جب یہ ہلاک ہو گئے تو مودع یعنی محتال علیہ یہ بری ہو جائے گا۔ بخلاف ما اذا كانت مقیدۃ بالمغصوب، ہاں اگر صورت یہ ہو کہ حوالہ مال مغصوب کے ساتھ مقید ہو، یعنی مالک نے غاصب سے یہ کہا کہ جو چیز آپ نے مجھ سے غصب کی ہے آپ یہ فلاں میرے مقروض کو دے دیں، تو ابھی مالک محیل ہے اور غاصب محتال علیہ ہے، اور جس شخص کا قرضہ ہے محیل پر وہ محتال لہو ہے، اور مال غصب جو ہے وہ محال بھی ہی ہے۔ ابھی ادائیگی سے پہلے پہلے یہ مال مغصوب وہ ہلاک ہوا، تو اس صورت میں غاصب یہ بری نہیں ہوگا، لأن الفوات الى خلف، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مال مغصوب یہ مال مضمون ہے برخلاف مال ودیعت کی کہ وہ غیر مضمون ہے۔ مال مضمون کا مطلب یہ ہے کہ اگر عین مغصوبہ موجود ہے تو وہی واپس کرے گا، اور اگر وہ ہلاک ہو جائے تو اس کی قیمت اس کی نائب ہے وہ واپس کرے گا۔ تو یہاں پر اگرچہ عین مغصوبہ ہلاک ہوئی ہے لیکن اس کا نائب باقی ہے، اور جو چیز اپنا نائب چھوڑ کر ہلاک ہوتی ہے تو یہ ایسے گویا کہ وہ فوت ہی نہیں ہوئی۔ قد تكون الحوالة مقیدة بالدین ایضا، یعنی جیسے حوالہ عین کے ساتھ مقید ہو سکتا ہے جیسے کہ مال مغصوب کی صورت میں بیان کیا گیا، تو ایسے ہی دین کے ساتھ بھی مقید ہو سکتا ہے۔ مثلا محیل کا محتال علیہ کے ذمہ قرض ہے اور اس محیل کے ذمہ کسی تیسرے شخص کا قرض ہے، تو تیسرے شخص نے جب محیل سے مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ محتال علیہ کی ذمہ جو میرا قرض ہے آپ وہ اس سے وصول کر لیں، تو اب یہ حوالہ مقیدہ بالدین ہے، یعنی اس دین کے ساتھ مقید کیا گیا ہے کہ جو محتال علیہ کی ذمہ واجب ہے۔ اگلی عبارت کی طرف، وحکم المقیدۃ فی هذه الجملة الا يملك المحیل مطالبة المحتال علیہ لأنه تعلق به حق المحتال على مثال الرهن وإن كانت أسوة للغرماء بعد موت المحيل، وهذا لأنه لو بقيت له مطالبته به فيأخذ منه لبطلت الحوالة وهي حق المحتال له، بخلاف المطلق لأنه لا تعلق لحق به بل بذمته فلا تبطل الحوالة بأخذ ما عليه أو ما عنده۔ اور ان تمام صورتوں میں حوالہ مقیدہ کا حکم یہ ہے کہ محیل محتال علیہ سے مطالبے کا مالک نہ ہو، اس لیے کہ اس کے ساتھ محتال لہو کا حق متعلق ہوا جیسا کہ رہن میں، اگرچہ محیل کے موت کے بعد محتال لہو تمام قرض خواہوں کے برابر ہوتا ہے، اور یہ اس لیے کہ اگر محیل کے لیے اس مال کے لینے کا مطالبہ باقی ہو تو محتال علیہ سے واپس لے لے گا تو حوالہ باطل ہو جائے گا اور وہ محتال لہو کا حق ہے، برخلاف حوالہ مطلقہ کے
کہ اس مال کے ساتھ محتال لہو کا کوئی حق متعلق نہیں ہوا بلکہ محتال علیہ کی ذمہ کے ساتھ متعلق ہوا ہے، لہذا محتال علیہ پر جو مال ہے اس کے لینے سے حوالہ باطل نہیں ہوگا یا اس کے پاس جو مال ہے۔ وحکم المقیدۃ فی ہذہ الجملہ، یہاں سے حوالہ مقیدہ کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ ذکر کردہ تمام صورتوں میں، یعنی حوالہ چاہے عین کے ساتھ مقید ہے اور چاہے دین کے ساتھ مقید ہے، محیل کو محتال علیہ پر رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی مال محال بھی اس کے ساتھ محتال لہو کا حق متعلق ہوا ہے، تو اگر محیل محتال علیہ سے اپنا یہ دین یا عین واپس لیتا ہے تو محتال لہو کا حق باطل ہوگا اور کسی کے حق کو باطل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ علی مثال الرہن، توضیح اور تائید کے لیے صاحب ہدایہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ راہن نے جب مرتہن کے پاس کوئی چیز بطور رہن رکھوائی تو اب اس کے ساتھ چونکہ مرتہن کا حق متعلق ہوا، تو جب تک راہن دین ادا نہیں کرتا تب تک راہن کو عین مرہونہ واپس لینے کا حق نہیں ہوتا۔ تو ایسی ہماری اس صورت میں بھی اس دین یا عین کے ساتھ محتال لہو کا حق متعلق ہوا ہے، تو محیل اگرچہ اس دین یا عین کا مالک ہے لیکن دوسرے کے حق بطلان سے بچنے کے لیے محیل کو یہ چیز واپس لینے کا حق نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ أُسْوَةً لِلْغُرَمَاءِ، یہاں سے صاحب ہدایہ محال بھی اور عین مرہونہ کے مابین فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حوالہ کی صورت میں اگر محیل فوت ہو جائے تو محتال لہو دوسرے غرماء کے برابر ہوتا ہے محال بھی کے حق میں، برخلاف عین مرہونہ کے کہ اگر راہن فوت ہو جائے تو دوسرے غرماء کے بنسبت مرتہن زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ بطور تائید جو مثال پیش کی گئی وہ مثال نہیں ہے بلکہ نظیر ہے۔ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَوْ بَقِيَتْ لَهُ مُطَالَبَتُهُ، یہاں سے حوالہ مقید کے حکم کی وجہ صاحب ہدایہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر محیل کو محتال علیہ سے اپنا عین یا دین اصول کرنے کا حق باقی رہے تو اس سے محتال لہو کا حق باطل ہوگا، بئی طور کہ اگر محیل نے محتال علیہ سے وہ عین یا دین لیا تو حوالہ باطل ہو جائے گا، اور حوالہ کے باطل ہونے کی وجہ سے محتال لہو کا اس دین یا عین کے ساتھ جو حق متعلق ہوا تھا وہ فوت ہو جائے گا۔ بخلاف المطلقہ، البتہ اگر حوالہ مطلقہ ہے تو اس صورت میں محیل کو محتال علیہ سے اپنا دین یا عین واپس لینے کا حق ہوگا، کیونکہ حوالہ مطلقہ میں محتال علیہ کا حق محیل کی ذمہ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے نہ کہ اس عین یا دین کے ساتھ۔ فلا تبطل الحوالۃ بأخذ ما علیہ، جب محتال لہو کا حق محتال علیہ کی ذمہ کے ساتھ متعلق ہے تو اگر محیل اپنے دین یا اس کے پاس محیل کا جو عین ہے، چاہے وہ غصب کی شکل میں چاہے امانت کی شکل میں ہے، واپس لے تو اس سے محتال لہو کا حق باطل نہیں ہوتا، لہذا حوالہ بھی باطل نہیں ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وتکرہ السفاتج وہی قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطریق وهو نوع نفع استفید به وقد نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن قرض جر نفعا واللہ تعالی اعلم۔ اور سفاتج مکروہ ہے، اور سفتجہ یہ وہ قرض ہے کہ جس کے ذریعے قرض دینے والے نے راستے کے خطرات کے ساقط ہونے کا فائدہ حاصل کیا، اور یہ بھی ایک قسم کا نفع ہے جو کہ مقرض نے حاصل کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے قرض سے منع فرمایا ہے کہ جو نفع کے لیے جالب ہو۔ قال وتکرہ السفاتج، سفاتج سفتجہ کی جمع ہے جس کو آج کل ہنڈی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کی کئی شکلیں رائج ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ باہر ملک میں مثلا سعودی عربیہ میں ایک شخص ہے، وہاں پر پاکستانی کو پیسے دیتا ہے بطور قرض کہ یہ پیسے آپ نے پاکستان کے فلاں شہر میں میرے فلاں رشتہ دار کو دینے ہیں، مثلا بنو میں میرا فلاں رشتہ دار اس گاؤں میں رہتا ہے تو اس کو یہ پیسے حوالے کرنے ہیں۔ تو ابھی قرض لینے والا
سعودیہ سے فون کرتا ہے اپنے کسی رشتہ دار کو کہ آپ فلاں گاؤں چلے جائیں، وہاں پر فلاں بندے کو اتنے پیسے دے دے، تو یہ صورت مکروہ ہے، کیونکہ قرض دینے والے کو اس قرض سے نفع حاصل ہوا ہے کہ اگر یہ خود سعودیہ سے بنو لے کر آتا تو راستے میں عین ممکن تھا کہ ڈاکو اسے لوٹ لیتے، تو راستے کے خطرات سے حفاظت جو کہ ایک نفع ہے، اس قرض کی وجہ سے اس کو یہ حاصل ہوا ہے، اور ہر ایسا قرض کہ جس سے قرض دینے والے کو کوئی نفع حاصل ہو وہ مکروہ ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔